اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج آپ کو نہ صرف اس کلاس میں خوش آمدید بلکہ ڈھیروں مبارکباد کہ ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے وہ آج مکمل ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کورس میں 232 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 41,111 الفاظ کو سیکھیں گے۔ آج انشاءاللہ اس کلاس میں ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیں گے اور اس سبق کی مدد سے، اور پھر انشاءاللہ اگلی 2 کلاسز کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا جو بات ہم نے کہی تھی کہ اتنا کچھ سیکھیں گے وہ ہوا بھی ہے یا نہیں۔ تو قرآن کے اندر انشاءاللہ ہم جا کر اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ کل الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ قرآن کا سیکھنا آسان ہے، احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے۔ آج قرآن کو کیسے سیکھا جائے، یہ آسان ہے، اس کو سیکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لیکن سیکھنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی جائے اور سیکھنے کا کیا طریقہ اپنایا جائے کہ ہم زیادہ بہتری سے زیادہ تیزی سے سیکھ سکیں۔ گرامر میں انشاءاللہ ہم ابھی اسی سلسلے کو جس کی ابھی آپ ریویژن بھی کر رہے تھے اور کل ہم نے دیکھا بھی تھا، نیا شروع کیا ہے مزے کے اشارے، فاعل، مفعول اور فعل کے، یہی اور کچھ افعال پر اپلائی کریں گے، ان کو سیکھیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم بھی مزے کا ہے، تو 10 نئے الفاظ آج کے دن میں ہم کریں گے جو قرآن میں 642 بار آئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم اپنا ٹارگٹ 41,111 قرآن کے الفاظ کا ترجمہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ کو اس ڈھیروں مبارکباد کے ساتھ الحمدللہ یہ دیکھیے سبق نمبر 19 کے اختتام تک 232 الفاظ جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، یہی ہمارا اس کورس کا ٹارگٹ ہے، اور انشاءاللہ آپ آگے جاری رکھیں گے اور ہم پھر اس کے 75%، 85% الفاظ، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو مکمل سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں بتاؤں پچھلے سبق میں کیا پڑھا، تو آپ لوگوں کی میموری بڑی سٹرونگ ہے، آپ بتائیں کل کے سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ کون بتانا جائے گا؟ جی آپ چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور آپ کیسے اور بتا سکتے ہیں بتائیے آپ؟ جی سسٹر رابعہ ضیاء بتانا چاہتی ہیں، بتائیے سسٹر رابعہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، ہم نے کل سورہ قمر کی ایک آیا مبارکہ کا ہاف پورشن پڑھا تھا، جس میں اللہ پاک نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کو ذکر کے لیے وہ اتارا تھا، اور اس کے بعد ہم نے 2 احادیث پڑھی تھی، جس میں سب سے پہلے وہ ہم نے پڑھی تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور ساتھ ہم نے سیکنڈ حدیث شریف پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات، اور ہم نے ان کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھا تھا، اور گرامر میں ہم نے فاعل، مفعول اور فعل کے بارے میں پڑھا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب سسٹر، آپ نے تو پورا خلاصہ ہمیں پچھلا کل کا 1 منٹ میں بتا دیا۔ بالکل صحیح ہے، ہم نے سٹارٹ کیا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق آسان کیا ہم نے کیا؟ قرآن کو کس کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ آپ کے سامنے بھی آ گیا کہ قرآن کا سمجھنا آسان ہے۔ ہم انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی یہ بات نہیں کہے گا کہ قرآن مشکل ہے۔ اور کس کے لیے آسان ہے؟ ذکر کے لیے، للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں اس کتاب کو، جو اس کا بھی خالق ہے اور ہمارا بھی، ہماری مشینری کو بھی سمجھتا ہے اور اس کے فلسفے کو بھی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کو ہم نے آسان کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم، تم سب میں سے بہترین، من وہ ہے جو، اس پر ذرا توجہ کریں، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ آپ ضرور کریں اچھے اچھے کام زندگی میں، لیکن یہ حدیث سرٹیفیکیشن ہے، سٹیمپ ہے، آن واٹ؟ خیرکم، تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن کو سیکھے، وعلمہ، اور سکھائے اس قرآن کو۔ تو دیکھیے یہ کرائیٹیریا الحمدللہ آپ نے، یہ جیسے ہماری بہن نے دیکھے نا ابھی 1 منٹ میں بتایا، تو آپ بھی کسی کو یہ بتا دیں
آپ بتائیں کہ جی میں نے پڑھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، تو ہمیں یہ نہیں کہنا بس اتنی بات بتا دیں. تو آپ جو بھی ایک آیہ مبارکہ سیکھیں، آپ کو یاد ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دیجیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھ سے چاہے ایک آیت ہی ہو. تو یہاں اتنی بڑی فضیلت ہے، تو میں تو اکثر سوچتا ہوں یا اللہ میرے اور کوئی کام مانے نہ جائیں، تو مجھے یہ اس حدیث کے مصداق جو ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو ہم نے جیسا ٹوٹی پھوٹی اپنی ایفرٹ سے پڑھانے کی کوشش کی اور سیکھنے کی، تو بس تم اس کو سٹیمپ کر دینا کہ ہمیں بہترین لوگوں میں شمار کر لینا. تو یہ حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی، اور پھر ہم نے کہا کہ نیت اچھی ہونی چاہیے، ہے نا. تو کیا پڑھا؟ انما الاعمال بالنیات. انما کا معنی آپ سب نے یاد کر لیا ہے، کیا ہے بتائیے مجھے. انما اس کو بریک نہیں کرنا، اس کے ٹکڑے نہیں کرنے. ہاں یہ ایک ہی لفظ ہے اور اس کا معنی ہے بس، صرف، یعنی صرف اور صرف اونلی. اعمال تو آپ کو پتہ ہی ہے عمل کی جمع ہے، اسم ہے، اور بالنیات نیتوں پر ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے کل پڑھا تھا. آج ہم کیا پڑھیں گے انشاءاللہ؟ آج ہم پڑھیں گے تیاری کا بہترین طریقہ کیا. اگر ہم نے قرآن سیکھنا ہے، مائکس کو ساتھ ہی آف کر دیا کریں، میرا خیال somebody مائک از آن. اگر آپ یہ بردر سعید صاحب ہیں، اگر سوری چلیں، تو ہم بات کر رہے تھے تیاری کا بہترین طریقہ. بار بار دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے، اور کون سی دعا؟ اللہ نے خود سکھائی ہمیں. وسائل کا استعمال کیا جائے. دیکھیں اللہ رب العزت نے اسباب کی دنیا بنائی ہے، یا ہر کام کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کیا ہے. تو وسائل ہم زندگی کے باقی معاملات کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کیوں نہ قرآن سیکھنے کے لیے استعمال کیا جائے، اور اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے وسائل استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہترین ہم بدلہ پائیں گے. مسابقت کا جذبہ. آج تک آپ نے اسکولوں میں مسابقت کی، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں لوگ عجیب عجیب مسابقت کرتے ہیں، بڑے گھر کے لیے مسابقت، بڑی گاڑی کے لیے مسابقت، اور پتہ نہیں کیا کیا. تو آئیے ذرا آج ہم مل کے سارے مسابقت کیا کریں آپس میں. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں نے مسابقت کی ہوئی ہے اس جذبے سے QC1 کے اساتذہ کے ساتھ، کہ میں جو ہے اتنے ہزار اسٹوڈنٹس تیار کروں گا، 10 سال میں 100 اساتذہ کی جو ہے نا وہ ایسی کھیپ تیار کروں گا جو آگے جو ہے کتنا. تو اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، کمپٹیشن رکھا ہوا ہے. نیک کاموں میں کیوں نہ ہم کمپٹیشن رکھیں. مجھے یہ چیزیں پسند ہی نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں میں بور ہوتا ہوں، وہ مجھے کہتے ہیں یہ بڑا بور سے انسان ہے، فلاں بڑا امیر ہے، اس کا گھر بڑا ہے، گاڑی ایسی ہے. تو مجھے یہ چیزوں میں کوئی لطف ہی نہیں آتا. میں کہتا ہوں ہم اس میں کیوں نہ مسابقت رکھیں، مجھے اس میں مزہ آتا ہے. تو مسابقت کا جذبہ، ہم قرآن سیکھنے کے لیے مسابقت پیدا کریں. علم کے لیے مسابقت ہوتی ہے، اس میں مزہ آتا ہے. تو آئیے اب باری باری دیکھتے ہیں. سب سے پہلے سورہ ملک کی بڑی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114، جو پوری آیت تو یہ ہے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. ہم نے یہ ساری آپ کو نہیں پڑھانی، ہم نے صرف یہ ٹکڑا پڑھنا ہے اس کا، اس سے الفاظ سیکھنے ہیں. میرا خیال ہے مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، آپ سب کو اس کی سمجھ ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں، یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے ربی، نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے اے میرے رب، تو یہ کیسے بن گیا؟ اس میں میرے کے لیے کون سی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بے کے نیچے زیر ہے. بے کے نیچے زیر ہے. جی سسٹر سائمہ عبد الواحد. سر بے کے نیچے زیر ہے، اور وہ چھوٹی ہے کی جگہ یہاں پہ ریپلیس کر رہی ہے میرے کو. جی اوپر تشدید بھی ہے نا، یہ یا کے قائم مقام ہے، یہ تھا نا، یا پہ ہی ہے نا، زیر اور تشدید. ہاں یہ سب احباب کو پتہ ہونا چاہیے. تو رب کا لفظ رب اسم ہے، اور ربی وہ ٹیبل آپ کو یاد ہے ہم نے بنایا تھا، ربہ ربہم، ہے نا. اور رب کے لیے بھی ہم نے کیا کہا تھا؟ رب کون ہے؟ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا، محبت سے، شوق سے،
کروڑوں مخلوقات کا، ان کے خلیوں کا، حالات کا، کیفیات کا خیال، وہ رب. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں ربی، اے میرے رب، ربی اے میرے رب. تو یہ الحمدللہ یہ ہمیں پورا پتہ ہے اس کا سٹرکچر بھی کیا ہے. زدنی، اچھا یہ ہم پڑھیں گے تو نہیں زد کو زیادہ ڈیٹیل سے، لیکن اب آپ کو چونکہ پتہ ہے تو یہ تھوڑی بات کر رہے ہیں. آپ کو امر کا پتہ ہے نا، امر کا، تو یہ بھی امر ہے، فعل امر. زد زیادہ کر، زد زیادہ کر، نی مجھے، مجھ کو. تو یہ دیکھیں الحمدللہ، تو زد زیادہ کر، نی مجھ کو، زیادہ کر مجھ کو. کس چیز میں زیادہ کر؟ اے میرے رب زیادہ کر مجھ کو، کس میں؟ علم، مجھے علم میں زیادہ کر، مجھے علم میں زیادہ کر. تو مجھے کر زیادہ علم میں. اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ علم دو زبر ہے، تو اسی طرح وہ اپنی حالت میں آ رہا ہے. تو مجھے علم میں زیادہ کر ہے میرے اللہ. یہ ہوئی نا دعا. اللہ نے خود یہ دعا سکھائی ہے اپنے نبی کو. یہ اس کی اہمیت کے لیے یہ بات یاد رکھنی ہے ہم نے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ دعا اللہ نے خود اپنے نبی کو سکھائی ہے. فوری ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں بھی علم میں زیادہ کر. احتساب کریں کہ کیا ایسا کوئی وقت نکالتے ہیں ہم علم کو اپنے بڑھانے کے لیے؟ کوئی پلان ہے؟ کوئی اتنا وقت روزانہ کسی کے ساتھ گفتگو، کوئی لوگوں کو بتانا، تو یہ بھی ساتھ کریں. تو اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. اللہ نے اپنے نبی کو سکھائی، اور خاص طور پہ قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے. تو پرفیکٹ دعا ہے ہم سب کے لیے. اور انہیں کہا، اللہ نے اپنے نبی کو کہا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ، آپ جلدی مت کیجئے. کہ جب اللہ کوئی چیز سکھاتا ہے، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہو، کیسے مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے. کیا بس ایسے ہی رب زدنی علما جو بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ معنی بھی نہیں آتا تھا کہ اس کا معنی کیا ہے، رٹا ہوا معنی. ذرا اس طرح مانگیے. ابھی ہمارے بردر اجاز ہیں، ان کا آپریشن ہوا. یہ بڑے بہادر اور ہمت والے انسان ہیں، میں ان سے ملا آپریشن سے پہلے بھی الحمدللہ. لیکن ہم میں سے سب کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. آپ کا میجر آپریشن ہو، ہارٹ کی سرجری ہو، تو ہم کیسے اللہ سے دعائیں مانگیں گے؟ تو ہم اللہ کے سامنے پھر ہمارے آنسو بھی نکلتے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ اب بچت تیرے ہی پاس ہے، تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے نا. تو کبھی اس طرح ہم دعا تو مانگیں رب زدنی علما، کہ وہ دل سے نکلے، وہ ہمارے جسم کے ہر وہ کیا اسے کہتے ہیں، روح سے نکلے، اور وہ اللہ پھر انشاءاللہ اس کو سنے گا. اور اس طرح مانگیں کہ جیسے کوئی مدت کا بھوکا مانگے، جو فاقوں پر ہو، زبان لبوں پر آئی ہو، اور وہ مانگے کہ یا اللہ تو مجھے کچھ دے دے کہ میری جان بچ جائے. تو اس طرح مانگیے، تو پھر انشاءاللہ دعائیں اثر بھی کریں گی. پوری تڑپ، شدت، محبت دل سے، نمازوں سے پہلے اور بعد میں. اور خوبصورت کیا چیز ہے، آیت الکرسی کے ساتھ ملا لیجئے کہ اس میں علم کا ذکر ہے، تو ایک خاص ہی اس کا ایک امپیکٹ بن جائے گا. اور اللہ سے دعا کہ اللہ جہالت کی بیماری سے نجات دے. تو کہتا ہے قرآن آسان ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ علم عطا فرما، اور سب سے اہم علم تو ہے ہی قرآن کا، تو اس کا علم دے مجھے، ہے نا. تو پھر ساتھ کوشش، یہ نہیں خالی احتساب اپنا کہ میں کہ اس کے لیے وقت دیتا ہوں نہیں دیتا، اس کے لیے پلان، کوشش، اپنا وقت، پیسہ، ذرائع، وسائل، اپنی ہمتیں، اپنی توانائیاں، اور پھر علم کس لیے؟ اس پر عمل ہو. خالی یہ نہیں. اچھا یہ میں تھوڑا سا میں آپ سب کو ضرور، آپ سب سے محبت کے اس ناطے کی وجہ سے کہنے لگا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں بعض اوقات جی بڑا مزہ آتا ہے، ہم کورس کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ سارے علوم کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. تو دعا کیجئے، میں اور آپ کوشش بھی کریں کہ ہم اس پر عمل ضرور کریں، اور پھر اس کو پھیلایا جائے. اچھا ہمارے معاشرے میں عجیب فلسفے پیدا ہو گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں زیادہ مت پڑھو، نہیں جتنا زیادہ جانو گے اتنے پھنس جاؤ گے، عمل کرنا پڑے گا. ارے بھائی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رب زدنی علما، اللہ یہ دعا سکھا رہے ہیں انہیں کہ علم میں زیادہ ہو. ہم الٹے فلسفے اپنے بنا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فذکر بالقرآن، نصیحت قرآن سے کی جائے، اور قرآن ہی کہتا ہے رب زدنی علما. تو یہ ذرا اپنے فلسفے اور لوگوں کے ایسے فلسفے جب آپ کے سامنے آئیں تو بڑی حکمت سے، آرام سے ان کو اس بات کو سمجھائیے کہ نہیں، علم حاصل کیجئے. علم عمل کو آسان بناتا ہے. یہ جو معاشرے میں لوگوں نے مصائب پیدا کیے ہیں نا، دین ایک عجیب سی شکل نظر آتا ہے. اور روایات جو ہیں، میں چونکہ یہاں ہوں تو اپنے بھائی کی طرف بیٹھا ہوا اپنے ہم سے بات کر رہا تھا،
اور یہی ان کی پریشانی. تو میں نے کہہ رہا تھا اب روایات کو چھوڑیں, دین میں آسانی ہے, قرآن میں آسانی ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. تو انشاءاللہ علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا, اور اصل آسانی جو ہے آخرت والی وہ بھی ضرور پیدا فرمائے گا. تو ربی زدنی علما, اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. آج ذرا اس کو غور سے اب پڑھیے انشاءاللہ, اور پھر اس کا امپیکٹ جو ہے ہماری زندگیوں میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے. علم, آپ کو پتہ نا جب بھی لکھا ہوا ہے علم سکھائیے, تو آپ ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیا کریں, خود کو پڑھائیے. اگر کوئی ساتھ بیٹھے الحمدللہ آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں, اکیلے ہیں اونچی آواز میں بولیں, آئینے کے سامنے بتا دیں. ٹھیک ہے. تو آئیے جی آگے چلتے ہیں. سو قرآن پاک کی ایک اور آیہ مبارکہ, قرآن کس طرح سے سیکھا جائے. تو اللہ خود قلم, اور قلم اس دور کے حساب سے تو ابھی سارے وسائل جو اس میں آتے ہیں, اگر آپ کمپیوٹر کی مدد سے کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں تو وہ قلم کی ڈیفینیشن میں, اگر آپ یہاں سے سن کر آڈیو سے تو وہ وسائل, تو وہ سارے, اگر کسی ساتھی کے ساتھ گفتگو کر کے, تو یہاں اللہ رب العزت میں قرآن میں چونکہ اس کا ذکر کیا تو یہ بڑی خاص بات ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہ آیہ مبارک, یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ علق جو اقرا سے سٹارٹ ہوتی ہے, اس کی خوبصورتی ہے, اس کی آیہ نمبر 4 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الذی علم بالقلم, الذی علم بالقلم. الذی کا ذرا مجھے بتا دیں اس کی جمع کیا بنے گی, پلورل. الذین, الذین, بالکل ٹھیک ہے. الذی ایک اکیلے کے لیے وہ جو, اور الذین وہ سب جو. الذی وہ جو جس نے, تو آگے لفظ ہے علمہ. علمہ کہیں پڑھا ہے ہم نے؟ علم جو پڑھتے ہیں روز. جی کیا معنی ہے علمہ کا, ہم نے پڑھا تھا شاید کہیں. آپ کو یاد ہے نا ابھی پیچھے ہم نے حدیث مبارکہ میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کیے تھے. علمہ تو تعلم تھا سیکھنا, اور علمہ سکھانا, سکھایا. تو علمہ سکھایا, الذی علمہ وہ جو جس نے سکھایا. کس سے؟ اگلے والے کے ذرا ٹکڑے کر دیں, کتنے ہوں گے؟ 2. جی چیٹ باکس میں لکھ دیں یا مجھے بتائیے. 2 ماشاءاللہ, 2 بالکل ٹھیک ہے. بی اور القلم. الذی وہ جو جس نے, اور اس کی جمع الذین. تو پتہ ہے, پلیز مائک میوٹ کر لیں, آپ کی مہربانی ہوگی. اچھا سو وہ بھی ہمیں پتہ ہے, ہم نے صراط الذین انعمت علیہم پڑھا ہوا تھا. سو جی الذی الذین قرآن میں 1400 بار, 1380 بار. تو اگر آپ اس کا معنی ہی سیکھ لیں, کیسی مزے کی بات ہے. قرآن میں آنے والے 1400 الفاظ کا آپ کو ترجمہ آتا ہوگا. تو الحمدللہ یہ ہمیں آتا ہے, ہم سب کو آتا ہے. تو یہ دیکھیں تعلمہ علمہ, ابھی میں نے ذکر کیا, ہمیں آتا ہے سکھایا. ٹھیک ہو گیا. اور کیسے؟ بھی القلم, قلم سے. پین, یہ تو اردو میں ہم کہتے بھی ہیں قلم, تو پین سے آسان بات ہو گئی. اب اس سے ہم کیا سیکھا ہم نے؟ پہلے تو دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں وسائل کے استعمال کی توفیق دے, ہم اپنے سارے وسائل تیرے لیے استعمال کریں. اور کریں کیا؟ فوری پین اٹھا لیں آپ, کہ آپ لکھنا شروع کیجئے, اور خود کو کہیے کہ نہیں انشاءاللہ میں اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے اپنے قلم کا استعمال کروں گا. اور ماشاءاللہ آپ میں سے یقیناً سب یہ احباب اپنی ورک بک پر کام کر ہی رہے ہیں, اور قلم جو ہے بڑی زبردست چیز ہے. آپ بہت کچھ لکھتے رہے زندگی میں, پتہ نہیں اس کا اجر ملے گا نہیں ملے گا. قرآن کے الفاظ, قرآن کو سیکھنے کے لیے لکھنا, اس کے لیے آپ قلم اٹھائیں گے تو زبردست ہو جائے گا. نوٹ بک لیجیے, اس پر لکھیے. کہاں سے لکھنا ہے, کہاں سے دیکھنا ہے؟ کتاب ہے, یہ PDF فائل ہے, ویڈیو دیکھ کر وہاں سے نوٹس بنا کر تو لکھیں انشاءاللہ. اور لکھنا جو ہے نا کیسے, ابھی جیسے بردر فواد آپ کو بتا رہے تھے, ذہن کو دعوت کیسے دینی ہے. اللہ اکبر, کہ میں اللہ کی کتاب لکھنے جا رہا ہوں. اور تاریخ میں آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ بغیر وضو کے نہیں لکھتے تھے. اور چلیں ہمارے لیے آسانی ہے, کوئی کمپلشن نہیں ہے. آپ صرف خود کو دعوت دے کے پوری جب محبت شوق سے کہ میں اللہ کے کلام کے حوالے سے چیزوں کو لکھنے لگا ہوں, لکھنے لگی ہوں,
اور نیت کر کے کہ انشاءاللہ پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے اور علم سیکھنا ہے ہم نے، اس کے لیے کام ہم کریں گے. کیوں؟ دیکھیں ماڈرن اب جو ریسرچز ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اور بڑے آپ میں سے پڑھے لکھے احباب یونیورسٹیوں میں اساتذہ ہیں، وہ میری اس بات پر آپ گوگل کر کے خود بھی دیکھ لیجئے کہ اب ریسرچ کیا کہتی ہے. وین یو رائٹ واٹ ہیپنس، وین یو آر رائٹنگ، آپ نے رکھنے کے لیے بہت سے آپ کی فیکلٹیز آف مائنڈ، آپ کا برین، آپ کی باڈی، ہر چیز جو ہے اس میں انوالو ہوتی ہے. آپ یہاں سن کر لکھ رہے ہیں، آپ پڑھ کر لکھ رہے ہیں، آپ دیکھ کر لکھ رہے ہیں، تو آپ کا برین، آپ کی آنکھیں، آپ کی ہاتھ کی انگلیاں، پورا جسم اس کا حصہ بن گیا. تو what a beautiful thing کہ my whole body is into learning of قرآن، پورا جسم قرآن سیکھ رہا ہے. تو مزے کی بات ہے نا. چلیں ایک نظر ماریے پھر آگے بڑھتے ہیں. اوکے جی، اب ہم آگے چلتے ہوئے آگے جو آیہ مبارکہ ہے کا ٹکڑا ہے بیسیکلی سورہ ملک کی آیہ مبارکہ ہے. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایسے ہی ہے نا جی؟ کوئی اگر مجھے تصحیح فرما دیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. الذی جی. تو ویسے تو آپ وہ پچھلا بھی آپ لوگ ترجمہ کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. میں اگر کوشش کروں یہاں اس کو لکھ دوں اور آپ اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں، تو میں کوشش کرتا ہوں لکھنے کی، آپ ترجمہ کیجئے. الذی خلقل، یہ خلق وہی وقت آپ نے پڑھا، تین پر زبر ہے. الذی خلق الموت، موت والحیات. یہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو لکھا ہوا؟ ہاں جی. لیبلوکم، خالق کا ہے صرف خالق. ہاں اللہ دی خالق ہے. ہاں جی آگے. کم یوں پیچھے بیک گراؤنڈ اصل میں گرین ہے. کوشش کی ہے لکھنے کی، تو آپ کر سکتے ہیں نا. اس کے ترجمے سے مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک لی یبلوکم، اس میں بھی لی کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے، تاکہ جیسے لی یتذکر، لی کس نے کہا تھا، تو یبلوکم آزمائے. تو باقی تو آپ کو سارا آتا ہے. الذی وہ خلق، جس نے پیدا کیا موت و حیات کو، لیبلوکم تاکہ آزمائے تمہیں. اور آگے یہ خوبصورت ٹکڑا ہے، ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا. ہم نے اصل میں یہ پڑھنا ہے، تو آئیے اس پر غور کرتے ہیں. ہم ایکم احسن عملا، بڑی خوبصورت بات ہے اور توجہ طلب، اور ہم نے تو اس کے ٹکڑے اور عربک ٹیکسٹ دیکھ کر اور بھی الفاظ بھی اس سے سیکھنے ہیں، اس لیے ذرا خوب توجہ کریں. پہلا لفظ ہے ایکم. ایو سوالیہ ہے، کون. ایک تو آپ نے من کون پڑھا تھا، آج ایو کون. کم تم میں سے، ایکم تم میں سے کون. آگے ہے احسن. احسن ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے پہلے، ہم نے حسن بھی پڑھا ہوا ہے. حسن یاد ہے آپ کو؟ حسن احسن اسی طرح بنا جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا. بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پڑھا تھا اکبر، یہ دیکھیں کبیر اکبر، صغیر اصغر، اور اسی طرح حسن احسن اچھا بہتر بہت اچھا. سو ایکم احسن عملا. عمل آپ کو پتہ ہے ہم نے کل ہی پڑھا ہے، عمل کی جمع عمال ہے. یہ ہم نے کل دیکھا تھا، عمل ایک عمل اور عمال زیادہ ایکشنز. تو یہاں پہ آیا عملا. تم میں سے کون بہتر ہے عمل میں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ عمل میں احسن ہونا، بہتر ہونا، اچھا عمل کرنے والا کون ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ کون نماز اچھی پڑھتا ہے، اس میں ہمارا عمل کیا ہے. کون گھروں میں اچھا ہے اپنے احباب کے ساتھ. اب دیکھیں نماز اچھی پڑھنے کے لیے بھی شرط کیا ہوگی؟ قرآن اچھا آتا ہو. آپ جتنی بھی سلو پڑھ لیں، آرام سے جیسے بھی پڑھ لیں، اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ اللہ رب العزت کے سامنے کہہ کیا رہے ہیں، تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں. میں کچھ نہیں کہتا کہ وہ کیسی ہوگی. گھروں میں کون اچھا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جو قرآن پڑھا ہوگا نا اسے پتا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ سب سے اچھا کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں ان میں تم میں سے سب سے اچھا ہوں ان کے ساتھ. تو ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ باہر والوں سے لوگ اچھا سلوک کریں گے، گھر والوں کے ساتھ لڑائی، بالکل مناسب نہیں ہے. آفس میں کون اچھا ہے؟ وہاں آپ کے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، سپر آرڈینیٹس کے ساتھ، جو لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں، آپ سے کام کروانے آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کتنے اچھے ہیں. تو قرآن پھر رہنمائی کرے گا کہ جو خلق خدا کی خدمت کرے گا وہی اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ہوگا. اور پھر انفرادی کاموں سے لے کر، وہ چاہے آپ کی عبادات ہوں، آپ کا روزہ اور ذکر ہو، اور اجتماعی کام ہو، امت کی فلاح کے کام، اصلاح، دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام، تو ان سب میں کون اچھا ہے؟ کس کا عمل اچھا ہے؟ کون بہتر اس کو کرتا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں الذی خلق الموت والحیات، یہ سارا سلسلہ زندگی اور موت کا صرف اس لیے ہے کہ ہمیں آزمایا جائے کہ ہم عملوں میں کیسے ہیں، ہمارے عمل اچھے ہیں یا برے ہیں، کمزور ہیں یا ہے ہی نہیں. تو آئیے یہاں اس کلاس میں کون اچھا ہے، کون زیادہ مسابقت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ میں نے سب سے زیادہ نمبر لینے ہیں. یا ہم حسد سے نہیں کر رہے، ہم اللہ کی محبت میں یہ کام کریں کہ اللہ کہتے ہیں ایکم احسن عملا، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کسی کو اور کو نہیں بتا رہے. تو اللہ کے سامنے ہم یہ رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کو دکھانے کے لیے کہ اللہ تجھے دکھا رہے ہیں، ہم خلوص اور محبت سے تجھے دکھا رہے ہیں، تیری خاطر کر رہے ہیں، اس لیے اچھا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. علم، آپس میں پڑھ لیجئے، سکھائیے. الحمدللہ جی. اس کے ساتھ ہی مسابقت کا جذبہ، نیت ہو گئی، دعا کر لی، سارے استعمالات اللہ کے سامنے ہم نے. اب یاد کیا رکھنا ہے؟ شیطان تیار ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، وہ دن رات کوشش کر رہا ہے. آپ خود نمبر دیکھ لینا، آپ سینکڑوں لوگوں نے ہمارے ساتھ انرول ہوئے، وہ کم ہوتے 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 آج کی کلاس میں اس وقت آپ 84 بیٹھے ہیں. کچھ احباب بات میں کریں گے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے کہ ہم اس لیول تک پہنچ پا رہے ہیں. کیونکہ شیطان تو پوری کوشش کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے نا روک لوں انہیں. یہ کیا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے؟ تو اس لیے یاد یہ رکھنا ہے وہ بڑا تجربہ کار ہے، اور اس کو بہت تجربہ حضرت آدم کے دور سے ہے، نہ نظر آتا ہے، نہ بدل سکتے ہیں، نہ تبلیغ کر سکتے ہیں. لیکن جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ساری مخلوقات کا رب ہے، ہمیں اس کی مدد حاصل ہے. تو اس لیے شیطان بھی تیار، فرشتے بھی، کہ آپ کے اچھے برے اعمال جو آپ نے کرنے ہیں وہ لکھیں. آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اچھے کام کے لیے تیار کرے، پورا قرآن سمجھ کر سیکھنے کی توفیق دے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی یہ میں اعلانات جو ہم نے کل کیے تھے آج پھر اس کو دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک تو ورک بک سبمیشن اور فائنل کوئز ڈیٹ جو ہے وہ تھرسڈے 31 مارچ ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی آپ کا جو کمنگ ویک آئے گا اس میں جمعرات کے دن 31 مارچ کو آپ کا فائنل کوئز بھی ہے، اور آپ کی ورک بک بھی اس دن مکمل ہو جانی چاہیے. کوشش کر کے سبمٹ بھی کروا دیجیے گا. جو کمنگ ویک ہے اس کا پلان کیا ہے ہمارا؟ الحمدللہ آج ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے، لیکن پیر کے دن جیسے ہم ہر اس میں کرتے ہیں، سوموار کے دن ہر ہفتے ہماری کلاس کا سبق نمبر آخری سبق 20 جو ہے اس کا پہلا حصہ ایک دن میں پڑھائیں گے. منگل کے روز اس کا دوسرا حصہ ایک دن پڑھیں گے. بدھ کے روز، کیونکہ آگے رمضان ہے، ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، ٹائم اویلیبل نہیں ہے، بدھ کے روز 30 مارچ کو آپ کی ریویژن ہوگی. چونکہ ریویژن ہم نے پورے کورس کی کرنی ہے تو ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ تھوڑا سا جلدی جوائن کریں. 8:15 پر میں نے عشاء کی نماز جو یہاں پر ہے 8 بجے وہ پڑھ کے اس کے بعد 15 منٹ کے ڈفرینس کو رکھا ہے. سو 8:15 سے 9 بجے تک آپ کو قرآن کا پورشن جو ہے، یعنی اے پارٹ جو ہوتا ہے ہر سبق کا 1 سے لے کے 20 تک، وہ کور کریں گے ہم انشاءاللہ. گرامر کا حصہ جو ہے 9 سے 9:45 وہ کور کیا جائے گا دوسرے حصے میں. اور پھر آخر میں 15 منٹ تھوڑی سی کوئز اورینٹیشن، اس پر بات ہوگی، آپ کے سوالات لیے جائیں گے. اور اگلے دن انشاءاللہ جمعرات 31 مارچ 2022 کو ہم اپنا فائنل کوئز کر لیں گے. آپ سب سے درخواست ہے پوری کوشش کیجئے کہ آپ اسی دن کوئز دے دیں
ہمارے پاس رزلٹ بنانے اور باقی چیزوں کے لیے وقت بہت کم ہوگا. رمضان میں نیا کورس بھی شروع ہو رہا ہے, اس کی تیاریاں بھی ہیں, تو انشاءاللہ ابھی کچھ وقت ہے. اگر آپ کی کوئی سوالے سے سوالات ہیں, کوئکلی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کر لیں. ہم 2 منٹ بعد اگلی گرامر کی کلاس شروع کریں گے. جی سسٹر فرما رہی ہیں, سر واٹ از مسابقت؟ مسابقت اردو کا لفظ ہے جی کمپٹیشن, آپس میں جو ہم کہتے ہیں نا کمپیٹ کرنا, تو مسابقت کرنا, آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. ویسے تو برابری جیسے اس میں کہتے ہیں نا, تو سبقت لے جانا. سبقت لے جانا, ویری گڈ. یہ دیکھنا انہوں نے میرا مسئلہ حل کر دیا جی. سبقت لے جانا, آگے بڑھ جانا, کمپیٹ کرنا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ سب نوٹ فرما لیجیے. ہم انشاءاللہ سسٹر نوشابہ آپ کچھ فرمانا چاہتی ہیں, کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں صرف یہ کہتی کہ یہ شیڈول ہے, شیڈول پلیز آپ گروپ میں ڈالیں. سسٹر آپ کی آواز بڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے, شاید میرا انٹرنیٹ ہے یا آپ کا ہے, بٹ آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ سارا شیڈول جو ہے نا گروپ میں ڈال دیجیے گا پلیز. جی انشاءاللہ. میں نے کل نہیں ڈالا تھا, آج انشاءاللہ میری کوشش ہوگی. میں نے ویسے کل بھی کسی ہمارے دوست نے پوچھا کہ جی آپ جلدی ڈال دیجیے, تو میں نے کہا جی ہم کوشش کرتے ہیں. کل آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ بیکاز آئی ایم ناٹ ایٹ مائی اسٹیشن, کچھ مصروفیات بھی ہیں. تو کلاس کے فوری بعد یہاں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا اتنا بڑا ایشو بن گیا کہ آئی کوڈ ناٹ سینڈ یو دی فائلز, آئی کوڈ ناٹ سینڈ دا ویڈیو. بلکہ صبح مجھے ریمائنڈ کروایا گیا, تو وہ تھوڑا سا میرے اینڈ پر اس کے لیے معذرت. سسٹر تبسم فرما رہی ہیں, سر میری ورک بک ڈیلیٹ ہو گئی ہے, کیا دوبارہ مل سکتی ہے؟ جی سسٹر مل سکتی ہے. آپ کسی بھی ایکٹیویٹی کو مجھے میسج کر دیں, ہم آپ کو دوبارہ ورک بک دے دیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. نماز کے کتنے ورڈز قرآن میں آئے ہیں سسٹر؟ نماز میں 232 الفاظ جو ہے, جو ہم کر رہے ہیں, ٹارگٹ جنہیں ہم نے کیا ہے نماز اور 6 سورتوں اور یہ کچھ چیزوں کی مدد سے, 232 الفاظ جو قرآن میں 41,111 بار ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اب اگر آپ اجازت دیں تو ہم کلاس شروع کریں, اور پھر انشاءاللہ آپ کے بقیہ سوالات بعد میں لیتے ہیں. ایکسکیوز می جی, ایک وہ یہ کہ جو کوئز ہوگا اس میں کیا پوری جو ہے سارا کچھ کا ہوگا, یا کہ صرف جو اس وقت کا ہوگا, یا ان کے 20A اور 20B کا؟ سسٹر یہ ہمارا لیسن 1 سے لے کر 20 پورے 20 تک پورا ہوگا شامل, اس میں سارا ہوگا شروع سے لے کر سارا سلیبس ہوگا. تھینک یو جی جی. تو آئیے جی کلاس پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر کے حصے میں جی الحمدللہ ہم فاعل, مفعول اور فعل پڑھ رہے ہیں. تو اگر میں پہلے آپ سے شروع کرنے سے پہلے آپ احباب سے یہ کہوں کہ آپ مجھے جو کل ہم نے پڑھے ہیں, اگر ان میں سے کچھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو کیا مجھے بتانے کو تیار ہیں؟ جی کون ہاتھ کھڑا کرے گا, کون بتائے گا اگر ان میں سے میں کوئی آپ سے پوچھ لوں؟ سسٹر عفت فرمائیے فاتحہ کے ٹیبل سے اسم فاعل, اسم مفعول اور اسم فعل بنائیے. فاتح فاعل ہوگا, مفتوح مفعول ہوگا, اور فتح فعل ہوگا. کین یو ہیئر می؟ ایکسیلنٹ, بہت خوب, زبردست, بالکل آپ نے صحیح فرمایا.
اچھا سسٹر سائمہ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ جعل اس نے بنایا، اس سے یہ تینوں بنائیے اشاروں کے ساتھ. جائل، مجہول، جال. جال، ویری گڈ. اچھا یہ کیا ہے، اس کا معنی بھی ساتھ بتا رہے ہیں. جائلن کون ہوگا؟ بنانے والا. مجہول جس کو بنایا گیا. جال بنانا. ایکسیلنٹ، بالکل ٹھیک ہے، صحیح فرمایا آپ نے. اور چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا فعلا سے فاعل مفعول فعل. اور ایک خاص بات میں نے کل یہ کہی ہے، پلیز سارے غور سے سن لیں، یہ تینوں فعل نہیں ہیں بلکہ فعل سے بنے ہوئے اسماء ہیں. اس لیے ہم اس کو اسم فاعل، اسم مفعول، اسم فعل کہتے ہیں. اسم فعل کو مصدر بھی کہا جاتا ہے، مصدر، وہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اردو میں آپ کو پتا ہوگا پہلے سے. اچھا باقی سارے جو تھے جیسے فعلا، فعلو پورے کا پورا، یفعلو، یفعلونا پورے کا پورا، امر کے صیغے افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، یہ سارے افعال ہیں، افعال، ورب، ٹھیک ہے. لیکن فاعل، مفعول، فعل یہ سب اسماء ہیں یعنی ناؤن، ٹھیک ہے. تو بس یہ یاد رکھ لیں. آج ہم کچھ اور لیں گے. تو آئیے میں ایک چھوٹا سا چیلنج دیتا ہوں پہلے آپ کو. ایک تو چیلنج دینے کی عادت اتنی پڑ گئی ہے، مجھے اتنی عادت پڑ گئی، شاید وہ ہمارے صاحبزادے کو ہمیں دیکھ کے پڑ گئی ہے. وہ لوگوں کو چیلنج دیتے رہتے ہیں کہ آپ کنٹریز کے نام بتائیے اور پھر انہیں شرمندہ کرتے ہیں. تو آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی کروانا چاہے آبادہ سے بنانا چاہے فاعل، مفعول اور فعل، کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے اس کو؟ سسٹر فوزیہ کروائیں، چلیں سسٹر فوزیہ. جی، عبد، معبود، عبد. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں عبد سے نا تھوڑا سا عابد جیسے ہے نا، فاتح عابد، جی، عابد، جیسے معبود، یہ مشکل ہے لیکن پھر بھی آپ نے ماشاءاللہ بتا دیا، معبود اور عبادہ. اچھا چلیں ڈاکٹر نثار صاحب تھے، ان سے ہم ایک کرواتے ہیں. ناصرہ سے آپ کے خیال میں کیا بنتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں بناؤں سر؟ جی بتا دیجیے، آپ بنا دیں. ناصرہ سے بنے گا ناصر، اور منصور نصر. نصر، ایکسیلنٹ ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. اچھا سسٹر رابعہ ضیاء ہیں یہاں پر. یہ تھوڑا سا چیلنج لے کے پھر میں ہم روٹین پر ابھی انشاءاللہ بناتے بھی ہونے. تو سسٹر رابعہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ بنائیے ذاکرہ سے آپ کے خیال میں کیا بنے گا؟ یہ ذرا مشکل ہے لیکن دیکھتے ہیں، آپ ٹرائی کیجیے. سر ذاکرہ سے بنیں گے ذاکر، مذکور اینڈ ذکر. ذکر، ایکسیلنٹ ہو گیا، زبردست، واہ جی واہ. ذاکر، مذکور اور ذکر. دیکھیں انہوں نے کیسا مزے کا بنا لیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ واقعی ایک سکل کے طور پہ ہم اپنے برین میں سٹور کر دیں تو پھر انشاءاللہ ہم اچھے بنا سکیں گے. آئیے ذرا اب ہم آج انہی افعال کو باری باری لیتے ہیں. یہ لیں آ بھی گیا، یہ انہوں نے صحیح کہا تھا. چلیں سب میرے ساتھ مل کے کریں. ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، ذکر یاد کرنا، ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، ذکر یاد کرنا. سب کریں میرے ساتھ، یہ اشارہ کریں. ذاکر یاد کرنے والا، ہم سب ذاکر ہیں. مذکور جس کو یاد کیا گیا، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ مذکور ہے. ذکر یاد کرنا، یہ جو ہم کرتے ہیں پروسیس، یہ ذکر ہے، یاد کرنا. جب ہم کہتے ہیں اللہ 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 تو ذاکر، مذکور اللہ، ذکر یہ کرنے والا پروسیس. ٹھیک ہو گیا جی، زبردست. آئیے آگے بڑھتے ہیں. حل انت ذاکر. سسٹر مسز خالد آپ بتائیں، جواب میں آپ کیا کہیں گی؟ حل انت ذاکر، نام انا ذاکر. ایکسلنٹ. اور حل انتم ذاکرون اب کیا کہیں گی؟ ہاں جی، نام نحن ذاکر. نام نحن ذاکرون جمع کا ہے.
بالکل ٹھیک ہو گیا, زبردست. چلیں یہ آ گیا جی جو ہم بات کر رہے تھے, عابد معبود عبادہ, عابد عبادت کرنے والا, معبود جس کی عبادت کی گئی, عبادہ عبادت کرنا. ابھی تک آپ میں سے کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ سر یہ تو ٹھیک ہے, فاعل فاتح عابد بھی ویسا ہے, ذاکر بھی ویسے ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, مفتو مفعول منصور معبود, لیکن یہ کیا ہو رہا ہے نیچے؟ کبھی وہ ہوتا ہے فعل, کبھی ہوتا ہے جعل, کبھی ہوتا ہے فتح, کبھی ہوتا ہے عبادہ. نے نوٹ کیا یہ بات؟ ہاں ابھی سسٹر سبین کہہ رہی ہیں کیوں ہے جی عبادہ, یہ تو ان وزن پر نہیں آ رہے. تو یہاں پر ایک نقطہ سب غور سے سن لیں, یہ جو مصدر ہوتے ہیں نا, اسم فعل یعنی, یہ بدل سکتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وزن پر آئیں, اور یہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ بدل بھی سکتے ہیں. یہ چھوٹا سا نقطہ بس ذہن میں رکھ لیں, ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ ہماری بہن کہہ رہی ہے نوٹ کیا ہے. بہن کی کھڑکی کھول کے رکھنی ہے ایکسیپشنز کے. ہاں یہ کس نے کہا ہے؟ ماشاءاللہ مریم. یہ ہوئی نا بات, یہ استادوں والی بات ہے کہ ذہن کی ایک کھڑکی ہم نے کھولنی ہے کہ مصدر بدل کر آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ چلیے اب یہ کروائیں ہمارے ساتھ سسٹر مدیہ ہیں. سسٹر مدیہ آئیے آپ کے ساتھ بول چل کرتے ہیں, میں سوال بولوں گا آپ جواب دیں گی. هل انت عابد؟ هل انت عابد؟ نعم انا عابد. ماشاءاللہ. هل انتم عابدون؟ حل انت کیا آپ عبادت کرتے ہیں؟ نعم جی ہاں, انا میں عابد عبادت کرتی ہوں. ویری گڈ. هل انتم عابدون؟ حل کیا تم آپ سب عابدون عبادت کرتے ہیں؟ نعم جی ہاں, نحن ہم سب عابدون عبادت کرنے والے ہیں. کرنے والے ہیں, عبادت کرنے والے ہیں, یہ یاد رکھنا ہے یہ, تاکہ اسم کی طرح بولا جائے. اچھا اب یہ ترجمہ جو ہے نا بنیادی طور پہ مجھے کروانا نہیں چاہیے نہ آپ کو کرنا چاہیے, اب ہو جانا چاہیے آپ کے ذہن میں آٹومیٹک. ہم نے وہ رٹے والا پروسیس نہیں, ہمیں سمجھ. حل الذکر عبادہ, اگر آپ سب کو اس کی سمجھ آ رہی ہے حل الذکر عبادہ, تو مائی پرپز از مینٹ حل الذکر عبادہ. تو سسٹر مدیہ اس کا آپ بتائیں کہ اس میں کیا پوچھا جا رہا ہے, یہ تھوڑا چیلنجنگ ہے. کیا ذکر عبادت ہے؟ ویری گڈ, ایکسلنٹ. جی فرمائیے. جی نعم الذکر عبادہ, جی ہاں, یہ تھوڑا کنفیوز کر رہا ہے. جی ہاں ذکر عبادت ہے, یعنی یاد کرنا عبادت ہے, اللہ کو یاد کرنا عبادت ہے, ٹھیک ہے؟ تو حل الذکر عبادہ, نعم الذکر عبادہ. اب اس میں یہ نوٹ کر لیں کہ دو جو ہے نا, دو کیا انہیں کہنا چاہیے, اسماء اکٹھے آئے ہیں. حل الذکر, الذکر بھی اور عبادہ عبادت ہے. تو عربی کا انداز بیان بھی اس کو یعنی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کے لیے ہے کے لیے کوئی الگ سے چیز نہیں ہے, وہ ہم نے ایڈ کر دیا ساتھ, ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ. آئیے جی, اب یہ بن گیا دارب کے ٹیبل سے. دارب, دارب مارنے والا, مضروب جس کو مارا گیا, ضرب مارنا, دارب مارنے والا, مضروب جس کو مارا گیا, ضرب مارنا. پھر تیسری دفعہ دارب مارنے والا, مضروب جس کو مارا گیا, ضرب مارنا. یہ جو ہے نا جو پولیس کی رپورٹیں لکھی جاتی ہیں اس میں لکھا جاتا ہے اس کی وہ مضروب کا ذکر, اس طرح یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال ضرب تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں, ضرب لگانا, مارنا. اور ضربہ کو آپ کا معنی آتا ہے. دیکھیں معنی اگر آپ کو شروع میں پہلا بھی آتا ہے نا, ماضی کے پہلے والے سیغے کے اوپر ضربہ اس نے مارا, تو آٹومیٹکلی اس فارمولے پر آپ خود بخود ہر چیز کا معنی نکالتے جائیں گے. تو آئیے, حل ہوا دارب, حل ہوا دارب, کیا وہ مارنے والا ہے؟ تو آپ جواب میں اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے ہاں میں جواب دیں. اگر لکھا ہوتا نہ میں جواب دیں تو آپ کیا کہتے؟ پھر اس حساب سے کہتے. تو اب یہ ہاں میں جواب دیں, نعم ہوا دارب, ہوا یہ ہے, ہوا دارب مارنے والا ہے. تو حل ہم داربون, ہم جب ادھر ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے جواب میں ہم ادھر ہی کا ذکر کرتے ہیں. حل ہم داربون, تو ہم کہیں گے نعم ہم داربون, وہ سب کے سب مارنے والے ہیں. جی سسٹر صفیہ پوچھئے سوال. سر یہ اس میں 18B کا ہوم ورک ہے نا, وہ جو ورک بک کا ہے, تو اس میں ہے فتح فعالہ کے وزن پہ,
اور فائل کا جو ہوگا وہ فاتح ہوگا یا فتح ہوگا؟ نہیں فائل ہے نا تو فاتح، ٹھیک ہے فاتح، اچھا الف آئے گا. ہاں تو اور جو مفعول ہے تو وہ تو مفتوح ہو گیا، لیکن فعل پھر فعل میں کیا آئے گا؟ فتح. وہاں تبدیلی آ سکتی ہے. دیکھیں مصدر میں ابھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ سامنے والا غور کریں، یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر پیچھے عبادہ تھا، پھر جعل تھا، وہاں زبر تھا، کہیں فعل نیچے زیر ہے، تو یہاں سمع یہاں سین پر زبر ہے. تو سامع ویسے ہی ہے، فاعل کی طرح، فاتح کی طرح، ناصر کی طرح، عابد کی طرح، وہ بالکل وہی وزن ہے. مسموع بھی ویسے ہی ہے، مسموع، مفتوح کی طرح، مجعول کی طرح، مفعول کی طرح، سیم وزن. لیکن سمع اب یہ بدل گیا، وہاں تھا فعل، پھر تھا جعل، پھر تھا فتح، پھر تھا عبادہ، وہ بالکل ہی مختلف تھا سب سے. اور سمع تو مصدر بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے. فاعل، اسم فاعل اور اسم مفعول اسی عموماً انہی اوزان کے اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آئیں ذرا کرتے ہیں. سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا سننے کا پڑھنا. ٹھیک ہے. اور اس پر حل انت سامع، آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم انا سامع، سامع میں سننے والا ہوں، سامع. حل انتم سامعون، اب آپ سب سے میں سوال پوچھ رہا ہوں، آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم نحن سامعون، ہم سب سننے والے ہیں. تو اسی طرح عالم جاننے والا، یہ کس ٹیبل سے ہے؟ عالمہ. کس ٹیبل سے ہے؟ عالمہ، اس نے جانا، تو عالم جاننے والا، معلوم جانا گیا، علم جاننا. اب تو الحمدللہ آپ خود بھی کر لیں گے. اسی طرح عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، اور عمل. اب یہاں دیکھیں پھر تبدیلی، آپ دیکھیں مصدر بدل ہے. علم کے نیچے زیر، اس سے پہلے سمع پر زبر، علم پر زیر، اور عمل پر دو زبر، عمل. تو اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصدر میں تبدیلی آ رہی ہے، ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو آج یہ تو ہو گیا ایک حصہ، یہ کانسیپٹ ہم نے کل پڑھا تھا. آج جو ایک کانسیپٹ ہم نے ایڈیشنل تو نہیں ہے، تھوڑا سا ہم نے اس طرف اشارہ کیا تھا آپ کو شروع میں، وہ ہے مؤنث کے صیغے. انہی افعال کے لیے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا فتح، اس کے مؤنث کے صیغے. اگر یہاں فتح ہے تو یہاں کیا آئے گا؟ اسی طرح یہاں یفتح ہے تو یہاں مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے. تو یہ آج ہم تھوڑا توجہ کر کے اپنے ٹیبل کو مکمل کر لیتے ہیں. ہم نے کیوں نہیں اس پہ بہت زیادہ زور دیا اور آپ کو کیوں نہیں پڑھایا؟ اس لیے کہ قرآن میں مؤنث کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا ہم بھی ایک ماضی کا سیکھیں گے، یہاں والا فتح سے، جیسے ہم نے کہا تھا نا ہوا سے ہیا سیکھا تھا، اور ہو سے ہا یہ ضمائر سیکھے تھے. اسی طرح فتح سے ہم فتحت، فتحت ایک یہ ماضی کا، ایک ہی ہم یفتح جو ہے مذکر کے لیے تو ہم تفتح مؤنث کے لیے مضارع کا. تو بس ایک ایک یہ صیغہ سیکھیں گے. جیسے فعل تھا نا، فعلہ تو فعلت، فعلت یہ آخر میں جزم آ گئی، ساکن ہو گیا، فعلت اس عورت نے کیا. فتح اس مرد نے کیا، یہ ہے نا مذکر ہے، اس نے کیا یعنی اس مرد نے کیا، ایک اکیلا واحد غائب اس نے کیا، یہ کہتے ہیں. ہم جب کہیں گے فعلت تو کس نے کیا؟ اس عورت نے کیا، ایک اکیلی غائب عورت اس نے کیا، ماضی کی بات ہو رہی. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، فعلت. اسی طرح جب اس کا مضارع بنتا ہے یفعلو، وہ کرتا ہے کرے گا مذکر، تو یہاں تفعلو وہ کرتی ہے کرے گی. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ تفعلو تو یہاں آتا تھا، انت تفعلو ہے نا، آپ کرتے ہو کرو گے، تو یہ بالکل وہی والا تفعلو ہے، یہ ہے ہیا تفعلو. تو بجائے اس کے میں جواب دوں، آپ میں سے کوئی گیس کر کے بتائے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ مذکر کا ہے یا یہ مؤنث والا تفعلو ہے؟ دونوں ایک ہی ہیا جو ساتھ لگا. ویری گڈ. تو ہیا کیا ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہوگا؟
ہاں سر لیکن اگر اس سے ہم چینج کر رہے ہیں تو یہاں پہ پھر ہم ظاہر ہے اس کو وہ کرتی ہے کہ میں لکھ رہے ہیں تو پھر یہ تم والا اصل میں قرآن میں جب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور ہم سیکھتے جائیں گے تو ہمیں کانٹیکسٹ بتایا کرے گا، ٹھیک ہے، کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے. تو ویسے آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہاں ہم شروع میں سیکھنے کے لیے کہا کریں گے ہی تفعل، انت تفعل، ہی تفعل. اسی طرح هو فعل، ہی فعلت، انت تفعل، ہی تفعل. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلے آسان چیز کو سیکھ لیتے ہیں، فعل، فعلت، یفعل، تفعل. ٹھیک ہو گیا؟ آئیے جی. تو اسی طرح ہم وہ 4 باب جو ہے نا ہمارے مین باب، اس کا ایک ایک کر لیتے ہیں. اسی طرح باقی سارے ابواب میں بھی ایسا ہی ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو ہم نے 4 جو مین ابواب ہیں ہمارے، فتح، نصر، ضرب، سمع، اس کی پریکٹس ایک ایک بار کر لیتے ہیں. فتح اس مرد نے کیا، اس نے کیا. فتحت اس عورت نے کیا. نصر سوری سنیں، فتح اس نے کھولا، یعنی اس مرد نے کھولا. فتحت اس عورت نے کھولا. نصر اس نے مدد کی، یعنی مرد نے مدد کی. نصرت اس عورت نے مدد کی. ضربا اس نے مارا، یہ مرد ہے. ضربت مذکر، اس نے مارا، اس عورت نے مارا. سمع اس مرد نے سنا. سمعت اس عورت نے سنا. تو یہ دیکھیں ہمارا ہو گیا. اب انہی کو اگر ہم باری باری کرنا چاہتے ہیں، فتح، فتحت تھا، یفتح وہ کھولے گا، کھولتا ہے. تو ہی تفتح وہ عورت کھولتی ہے، کھولے گی. یہاں ہم نے ہیا خاص طور پہ اس لیے کہا کہ یہ آپ کنفیوز نہ ہو، انت تفتح یا ہیا تفتح. تو ینصرو وہ مدد کرتا ہے، تنصرو وہ عورت مدد کرتی ہے. یضربو وہ مارتا ہے، تضربو ہیا تضربو وہ عورت مارتی ہے. یسمعو وہ سنتا ہے، تسمعو ہیا تسمعو وہ عورت سنتی ہے. اب اس سارے کو ہم اٹھا کر ڈال دیتے ہیں، ٹیبل کے اندر فٹ کر دیتے ہیں. تو مؤنث کے صیغے بھی ہم نے ساتھ فٹ کر دیے. آپ اگر آسانی کے لیے آپ کو اس طرح یاد ہو گیا ہو نا ٹیبل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، تو آپ لاسٹ میں بھی کہہ سکتے ہیں فعلت مؤنث کا صیغہ. اور اسی طرح یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، افعلوا، تفعلون، نفعلوا، ہی تفعلوا، ہی تفعلوا. اور پھر افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا، فاعل، مفعول اور فعل. تو یوں الحمدللہ یہاں تک ہم نے اپنا ٹیبل پورا کرنا تھا. مؤنث کے صیغے ہم نے ایڈ کر دیے. آپ سے ریکویسٹ وہی ہے کہ پریکٹس آپ اچھی کرتے رہیں. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ. سارے ٹیبلز، ان 4 ابواب کے ٹیبل کم از کم ایک ایک آپ ضرور کر لیں، جیسے فتح، ناصرہ، ضربہ اور سامعہ کا. تو انشاءاللہ ہمیں اچھا ہو جائے گا. آج کا نقطہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں کتنا یاد رہتا ہے. تو یاد رہنے کا فارمولا یہ ہے کہ جی 25% جو ہم پڑھتے ہیں، آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں سے 25% ہمیں یاد رہتا ہے. 35% جو ہم سنتے ہیں، جیسے آپ اگر مجھے سن رہے ہیں توجہ سے، 35% یاد رہے گا. 50% جو ہم دیکھتے ہیں، آپ کو سلائیڈز دکھائی جا رہی ہیں تو امید یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر زیادہ یاد رہے گا. آپ کو راستے، لوگ، شکلیں دیکھی ہوتی ہیں نا ہم نے، تو ہمیں یاد رہتے ہیں. 60% جو ہم کہتے ہیں، یعنی آپ نے سنا، دیکھا، پڑھا اور پھر آپ نے خود بھی کہا، دوسروں کو بتایا، تو اٹ از لائکلی ٹو بی ریممبرڈ اینڈ اسٹورڈ ان برین. 75% جو ہم کرتے ہیں، جب آپ خود کریں گے، لکھیں گے، یہ کریں گے، جب آپ ان سارے پروسیسز کو کریں گے، یعنی آپ پڑھیں، آپ سنیں، آپ دیکھیں، آپ کہیں، آپ کریں، آپ لکھیں، تو پھر 95% آپ کو یاد رہتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ٹی پی آئی. ٹی پی آئی کیوں؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. تو جب ہم یہ سارا کچھ کریں گے انشاءاللہ، اور لکھیے، تو ہمیں یہ زیادہ سے زیادہ یاد رہے گا. تو یہی کوشش ہم سب نے کرنی ہے. قرآن سیکھنے کے لیے ٹی پی آئی کا استعمال اور ٹی پی ایس بھی، ٹوین پیئر شیئر، ٹوگیدر پیئر شیئر کر لیں، مل کر 2 کی جوڑیاں. یہ بڑا زبردست ہوتا ہے. قرآن دوست بنائیں کوئی اپنا. ویسے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم سب قرآن دوست ہیں، تو کوئی ایسا بنا لیں جس کے ساتھ مل کر آپ تیاری، خاص طور پہ کوئز جو آ رہا ہے نا، کوئز کے لیے بڑا بیسٹ رہے گا اگر آپ کو پارٹنر مل جائے.
گھر میں باہر دوست احباب کورس میں سے کسی کو لے لیں، اور ہوم ورک انشاءاللہ ہم نے ساتھوں کے ساتھوں جو بات کی ہے. ابھی کسی نے پوچھا تھا، ہمارے بردر اجاز نے جواب بھی دیا ہے کہ جو آپ کو لنک آتا ہے ہوم ورکس کا ان سب کو مکمل کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بھی آپ کو مارکس ملیں گے. تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہم آج کی اپنی کلاس کے اختتام پر پہنچے. میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ آج ہم نے جو ہمارا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ 232 الفاظ کی مدد سے قرآن میں آنے والے 41,111 الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں، وہ آج پورا ہو گیا. اگلی 2 کلاسز میں اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور ہاں یہ بڑی خاص بات ہے، دیکھیں ٹیچر بننا ہے ہم نے، تو جو سیکھا ہے اس کو آگے سکھائیے اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. خود بھی سکھانے میں آپ بہت اچھا سیکھتے ہیں، میں نے خود بہت سیکھا ہے سکھانے میں. جب پڑھ رہا تھا تو شاید اتنی چیزیں نہیں کلیئر تھی، جب آپ کو بتانا شروع کیا تو سوالات آتے تھے، سوالات پر سوچا، ان کے بارے میں پوچھا، انہیں ڈھونڈا، تو اور بھی چیزیں جاننے میں ملی. الفلاح منزل کی پلیٹ فارم سے سال میں ایک ٹیچر ٹریننگ بھی ہوتی ہے. جو احباب سرٹیفائیڈ ٹیچر بننا چاہتے ہیں وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. جو احباب شروع میں جب آپ اپنے فائنل کوئز میں 90% نمبر لے لیں، کورس میں اوور آل 90% نمبر لے لیں اور ورک بک کی ہو، تو وہ ہمارے ساتھ AQT گروپ میں بھی جوائن کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ ٹریننگ لے کر سرٹیفائیڈ ٹیچر بنے. تو آپ سب نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ استاد بنیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس پر قائم رہنے، اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے. اور الحمدللہ دیکھیں ہماری سسٹر فوزیہ نے سب سے پہلے کہا ہے کہ I want to become a teacher. انشاءاللہ یہ بن جائیں گی، انہوں نے ابھی نیت کر لی ہے، اس کا اجر بھی کمانا شروع کر دیں گی. تو ابھی میں سوالوں کے جوابات پر آتا ہوں، ہم بات کو کلوز کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.